جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں روز قیامت لوگ اپنے گناہوں سے زیادہ دوسروں کے ساتھ کیے گئے بدسلوکی کے باعث گرفتار کر لیے جائیں گے۔ خارے راہ سے الجھ کر دامن تار تار نہ کر، ناحق کے بوجھ سے خود کو زیر بار نہ کر۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شرور انفسنا، اے اللہ میں اپنے نفس کے شروں سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ جس نے اپنے دین کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی، وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وفاداری اور اداکاری میں فرق جانتے ہیں؟ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بس ایک دل سے ہوتی ہے اور دوسری زبان سے ہوتی ہے۔ جو مقدر میں ہے وہ جائے گا نہیں، اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ آئے گا نہیں۔ انسان کو اپنی سوچ ہمیشہ بلند رکھنی چاہیے، کیونکہ بلند سوچ بلند مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ بعض دفعہ جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی دیری کرتا ہے تو ہم انسان مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا پھر ہماری نہیں سن رہا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے اور ہر انسان کی ہر پکار سنتا ہے۔ تو اگر اللہ تمہاری کسی چیز میں دیری کر رہا ہے تو مایوس مت ہو، یہ اللہ کی نا نہیں ہے، وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، بس تم اسے پیار لاڈ سے راضی کرو اور بدلے میں وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے گا۔ تو بار بار اس سے مانگتے رہو اور تب تک مانگتے رہو جب تک وہ نواز نہیں دیتا، کیونکہ وہ تمہیں نواز سکتا ہے اور ایک دن نوازے گا انشاءاللہ۔ اپنے اللہ پر اندھا توکل کرو، کسی کی مت سنو اور توکل کا ارادہ کرو۔ اتنا یاد رکھو، تمہارا توکل تمہیں کبھی مایوس نہیں لوٹائے گا، اور تمہارے توکل کی وجہ سے تم بہترین سے نواز دیے جاؤ گے۔ جس نے اللہ پر توکل کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جب اللہ پر توکل کر لو تب دل و دماغ میں سے ناممکن جیسے الفاظ اور خیالات نکال دو، پھر دیکھنا جس سے جو کچھ مانگا ہے وہ تمہیں کیسے اپنی قدرت کی خزانوں سے نوازتا ہے۔